بابے کوکب نظم پڑھیے تو سمیز بھر چھوڑیے شیر دھکی ہوئی کلام سونی دل تے جو اثر تھی دا بے شاعر کلام شیر اللہ کا دل دے ارادے جان دے اللہ اپنے محبوب دی زبان جو فوراً پڑھوان چھوڑا سنن والے ابما ہوا بے قول شاعر قلیلا ما تؤمنون نانا سنن والے دل تے اثر تھیندا پیا ایک کلام شیر نہیں تے پڑھن والا شاعر نہیں منے دے گھٹو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے فوراً میں نے خیال ہاں بس شیر نہیں یہ کلام پڑھنا لا شاعر باس ایک کلام معاذ اللہ جادوئے تے پڑھن والا جادوگرے اثر کیوں تھی دا پیا دل سے فرمایا اللہ اپنے محبوب دی زبان جو فوراً پڑھوا لی تے دل دے حال جو جان دے ہے بلا بے قول کاہن قلیلا ما تذکرون نانا سنن والے ایک کلام جادو نہیں تے پڑھنا دا جادوگر نہیں نصیحت گھٹ حاصل کرے نا یہ اثر کیوں تھی دا بیحد آپ حضرت عمر بیان کیتا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اس مقام تھے مسند احمد حوالے نال حضرت عمر فرماتے ہیں میں خلاف کعبہ دے اندر چھپا کھلوتا نا یہ دل تے اثر تھیندا بھی ہے کلام شیر نہیں پڑھنا لا شاعر نہیں یہ کلام جادو نہیں پڑھنا لا جادوگر نہیں تو ہے کیڑی شے پر میرے دل یہ خیال آیا اثر کیوں تھیندا بھی ہے کیڑی شے اللہ دل دی نیت نہ جان لے اللہ اپنے محبوب دی زبانی پڑھوا دیتا ہے دل تے تا اثر تھیندا بھی ہے تنزیل من رب العالمین یہ اللہ دی طرفوں نازل شدہ کلام اللہ فرمانے میں آیا سنتا گیا اللہ کریم نے میرے دل دے سارے شک دور کر دیتے آپ اس میرے سلام پھیر کے روانہ ہوئے تے میں بھی پیچھے پیچھے ٹوڑ گئی یہ قدمہ دی آواز کیڑی ہے آپ رک گئے کون بھائی جی میں ابن الخطاب حضرت عمر کی میں کہ اللہ دے محبوب علی زبانی جو قرآن سنے اللہ کریم نے سارے دل نو شکوک دو پاک کر چھوڑے فرمان دے بھی بڑا سبب بھائی میرے مسلمان ہون دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا کام جس ذریعے معاشرے دے اندر انقلاب آئے یتلو علیہم آیاتی آیات دی تلاوت کرنا دوستو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انقلاب برپا کرنا لائے ورثہ اشاعت التوحید و سنت حصے چاہے خطبہ جمعہ ہوئے تمہیں قرآن درس ہوئے تمہیں قرآن جلسہ ہوئے تمہیں قرآن تے نبی سونے دی سیرت دا بیان ہوئے تمہیں اللہ دا قرآن ماشاءاللہ الحمدللہ اور یاد رکھیں ساریاں قربانیاں سریا کامرین نے دیتیاں لیکن اللہ دے قرآن دی تلاوتاں دا بیان نہیں چھوڑا سنگوالا دور تا نہیں سارے پیر و مرشد سیدنا عبداللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دے کولیاں دی بارش ہوئی تے لوگ اس ویلے اندر مسجد دے حال ہی داخل ہو گئے ٹھلی دے ایک بزرگ میں نو آکھن لگے میں اس جلسے دے اندر ہاں ٹھلی بھگٹال اساندرو آواز دیتی شاہ جی اندر آ جاؤ باہر کولیاں وسیاں پہ تے شاہ سے گریبان کھول کے فرمایا سمجھ آواز دے اندر آ جا اندر کوئی اور خدا ہے جرا بچا گھنسی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سارے دادا استاد انہوں دی گردن دے اسرے چلے گئے ہیں شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمت اللہ علیہ منہ کالا کر کے کھوتے دے سوار کرا کے ثوابی دے شہر دے بازاراں دے اندر پھرایا گیا خود نہ لکھے اپنی سمان حیات بقیت اللہ سار وچ غلطی کیڑی ہے
مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نال ظلم ہوئے، شار چھوڑنا پیا، ہجرت کرنی، غلطی کے لیے قصور کے رہے، رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کے کھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ ساری غلطی ہے. تے یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال دشمن اختلاف نہیں. تھوڑا جنا سبق دا یہ پہلو ہی سنا ہے، دل دی کھڑیاں کھلے دوست، ذات نال نہ. یہ دیکھو قرآن پاک دا حوالہ 7واں پارہ سورۃ انعام، سورۃ الانعام تے آیت نمبر 33 میں کھولی ہوئی ہے. اللہ فرما دے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. اللہ واسطے یہ مقام یاد کرے، میں منت کرنے لگا دوستاں دی. اللہ فرما دے میں اچھی طرح پتہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوالہ دشمن جہاں گلاں کرے دے پین تساں غمگین تھی دے پے ہو، پریشان تھی دے پے، تسلی میرے ماں حوصلہ. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تانوں نہیں جھٹلا رہے، تہاڈی ذات نال جھگڑا نہیں، تانوں دا صادق تے امین سدے دے پین. اللہ میری ذات نال جھگڑا نہیں تو میرے رستے دے کنڈے کیوں پیچھے دے پین. سوال میری ذات نال جھگڑا نہیں، میرے قتل دے منصوبے کیوں بڑے دے پین. میری ذات نال جھگڑا نہیں، 3 سال تک میرا معاشی بائی کاٹ کیوں کرے دے پین. میں ساتھیاں تو سبق سننا ہے، مہربانی فرمائے جیڑی ہن گل سنا من لگا میں سننی ہے تے دعائیں کرے سا تواڈے واسطے. اللہ میری ذات نال جھگڑا نہیں، رستے دے کنڈے قتل دے منصوبے پتھر دی بارش. فرمایا لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. دشمنوں دا تواڈی ذات نال اختلاف نہیں، میں اللہ دی آیات نال اختلاف ہے. اور 40 سال تک تھوڑے قرآن نازل نہیں ہویا، تانوں صادق تے امین سدے دے رہے، تھوڑے دو فیصلے کرویں دے رہے تے 40 سال بعد تساں قرآن سنانا شروع کیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خون دے پیاسے بن گئے ہیں. تہاڈی ذات نال اختلاف نہیں، میں اللہ کریم دی آیات نال اختلاف ہے. ساتھی میں نے اچھا جواب دے سو تو تواڈے واسطے اللہ تو رحمت دی دعا منگساں. ہاں نہ جواب دے بڑے. قرآن پاک دا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ کیا فرمایا؟ دشمنوں دا مخالفاں دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال اختلاف آئی. اچھا 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 کس نال؟ اللہ دی. اچھا اچھا اللہ دی. بس اگلا جملہ آیات نال اختلاف آئی، نماز علی آیات نال، روزے. توجہ ذرا ایک منٹ جواب نہیں دینا، میں پوچھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز والی آیات سنے ہیں اور رستے دے کنڈے لکھے ہیں، پتھراں دی بارش کرے. نماز والی آیات نال اختلاف، روزے والی آیات نال اختلاف، حج والی آیات نال اختلاف، صدقہ خیرات والی آیات نال اختلاف. میں آکھے اللہ دا قرآن تو مینوں دس کیڑی آیات نال اختلاف آئی؟ سوال اے میرے سامنے 15واں پارہ تے سورۃ انعام، سورۃ بنی اسرائیل ہے. اللہ کریم نماز، روزے، حج، صدقہ خیرات والی آیات نال اختلاف ہے. اللہ فرماتے نہیں فَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. آخری 17 صفحے آیت نمبر 46. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. نماز، روزے، حج، زکات، صدقہ خیرات دی آیات نال اختلاف نہیں میرے حبیب. جس ویلے تساں رب دا ذکر کریں دیو قرآن وچ آیات پڑھ کے کیڑا ذکر وحدہ
گئی اللہ دے قرآن دی آیات نال اختلاف ہوئی توحیدی آیات نال یہ لفظ سنو چا میں دعا کرے سا تواڈے واسطے کیڑی آیات نال سارے باہر والے دوست بھی کیڑی آیات نال القرآن یفسر بعضہ بعضا یہ میرے سامنے 24 سپارہ تے سورت دا نام ہے سورت الزمر میں 24 سپارہ کھولا ہے سورت الزمر رب العالمین فرمائے نا آیت نمبر 45 وچ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ یہ حوالہ ہے جیرے ویلے اللہ کریم دا ذکر کیتا ونجے کیڑا ذکر وعدہ یہ لفظ اللہ دی توحید والا ذکر کیتا ونجے تاکہ ہوندے اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ جنہیں آخرت نہیں مندے ہیں توحید والی آیات سن کے انہاں دے دل سکڑ وینن ہر ویلے توحید 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 اور مسئلے تو نہیں آنا تے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تے جس ویلے اللہ تو علاوہ ہوراں دیاں تعریفاں ہوویں اللہ تو علاوہ جی حضرت صاحب بیٹھے نا کل دے اوتے ٹھوکر ماری تے گھوڑے آر بھائی ہاں اج بڑا مزہ ہے تقریر دا حضرت صاحب 16 سال کھو دے اندر الٹے کچے دھاگے نال لٹکے رہے ہاں اج بڑا مزہ ہے جی اللہ تو علاوہ ہوراں دیاں تعریفاں ہوویں اذا ہم یستبشرون فوراً خوش ہوئے خلاصہ بڑا طویل سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال دشمناں دا جھگڑا ہے سارے آنکھوں تاں کمال ہے جھگڑا کس نال ہے اللہ دے قرآن دی آیات نال نماز والی آیات نال انا للہ روزے والی آیات نال استغفر اللہ بھئی حج تے صدقے خیرات والی آیات نا کیڑی آیات نال پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کام یتلو علیہم آیاتی انقلاب نبوت کانفرنس سے انقلاب آئے اللہ دے قرآن دی آیات دی تلاوت نال تے کیڑی آیات توحید والی تے دوسرا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا کام فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ آئے قرآن وَيُزَكِّيهِمْ یہ حوالہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی آیات دی تلاوت نہیں کی تھی بلکہ ان ایمانداراں دے دلاں نوں ہی پاک کیتا ہے دوستو تزکیہ نفس آسان جملہ اس واسطے سجا کی ہے کہ صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 تن پاک نہیں سب تن پاک منن والے اچا سنجرے قرآن مندن کتنے تن پاک سارے باہر والے دوست محبت نال جذبے نال کتنے تن پاک کہ کینے پاک کیتے ہائے ہائے یہ دوپٹہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے 200 کے دین قبیلہ بنی تیدے خلاصہ بس چند منٹ اپنا مضمون پورا کرنے لگا صفانہ انہاں دے اندر شامل حاتم تائی دی بیٹی تے سر دے اوتے دوپٹہ کوئی نہیں چنگی کہندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک صحابی نو دے کے فرمایا اس دے سر نو چاکاج صحابی حیران ہو گیا ہاذا رداؤ کا طیب وانھا لمشرک حضرت پاک چادر دے دے پے او تے شرکن والی ہے حالت کفر وچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری چادر نال دے سر نو ڈھانک بیٹی بیٹی ہوندی ہے کافر دی کیوں نہ ہوئے میں آمنہ دلال کافر دی بیٹی دا سر بغیر دو پٹے دے برداشت نہ کر سکتا معاف کرے معاف مسلمان عورتوں نے وجود تو بھر کے اتر گئے اکبر آکھائی بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں اکبر زمین میں حیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے
بیٹی تو کون ہے؟ حاتم تائی دی بیٹی حضرت میرا بھائی عدی چھڑ گیا مینوں جس ویلے صحابہ کرام پہنچے مقابلے واسطے سارے پتر نو توڑا نے مہربانی کرو مینوں آزاد کر چھوڑو واقعی تیرا باپ سخی ہے صحابہ کرام لے ونجو صفانہ نو قبیلے دے اندر چھوڑو جس ویلے صحابہ کرام چھوڑن گئے بھائی عدی واپس آ چکائی چھت تے چڑھ گیا تے کمان دے اندر تیر کس کے آکھن لگا خبردار بہن گھر قدم نہ رکھیں نہ میں گھر کیوں بھائی آخر لگی تو غیر مارم بندہ نہ لائیں پتنی تیری عزت بھی محفوظ رہی ہونی ہے کہ نہیں سفانہ تڑپ کے آخر لگی اے میرے بھائی علی تلے اترا پیر کمان سٹ میں نو رب عیسیٰ دی قسم عیسائی مذہب رکھنا لیے میری عزت تیری چار دیواری جتنی محفوظ نہیں جتنے آمنہ دلال دے صحابہ محفوظ رہیے تو پوچھ رہے عزت محفوظ رہی ہونے کے نہیں سارے رستے میں رب عیسیٰ دی میں نو قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نظر اٹھا کے میں نو نہیں ویکھا یہ ہے یزکی تے تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کی دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ آئے خالی قرآن سنایا نہیں قرآن سکھایا بھی نالے ساگی صاحب مثال سنا میں اجازت چند منٹ یہ میرے سامنے قرآن کی نے سکھایا ہے دوسرا پارا تے سورت انا سورت البقرہ آیت نمبر 153 دی سیر کرامن لگا اللہ کریم فرمان والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون یہ حوالہ خبردار جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے انہاں نو زبان نال مردہ نہیں آکھنا شہید زندہ ہیں تانوں دی زندگی سمجھتے شعور نہیں چوتھا پارا سورۃ آل عمران تے آیت نمبر 169 دی سیر کرون لگا فرمایا والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا خبردار یہ اللہ دے رستے تے قتل ہو گئے انہوں دل کے اندر بھی مردہ نہیں سمجھنا شہید زندہ ہیں اندا ربہم یرزقون رب دے انہاں روزیاں ملدیاں پیاں تساں دسنا ہے قرآن منن والے اچا شہید مردہ یا زندہ سارے نہیں بولے میری تسلی نہیں ہوئی میں دعا تاں کرے سا جو جواب جاندار ہویا شہید مردہ یا زندہ میں زندہ ہوں میرا جنازہ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا میں زندہ ہوں دوستوں میں نے 6 سوال سمجھو نا میں زندہ میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا میں زندہ میں نو کفن کسے نہیں دیونا زندہ تے نمبر 3 میں زندہ میں نو دفن بھی کہہ نہیں کرنا اس حالت زندہ تے نمبر 4 میری گھر والی میں زندہ بے نکاح بھی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے چپ کر گئے ہو قرآن دے لفظ اللہ فرما دے والمحصنات من النساء پہلی آیت ایک پنجواں پارا تیری عورت کسی دے نکاح چوبے اگے نکاح نہیں کر سکتی خامد طلاق دے وے عدت گزرے تا بکری گل ہے تے نمبر 5 میں زندہ میرے بچے یتیم نہیں ہو سکتے زندہ تے نمبر 6 میں زندہ میری وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی اور 6 سوال شہید زندہ جنازہ پڑھا گیا نمبر 2 شہید زندہ کفن دتا گیا نمبر 3 شہید زندہ دفن کیتا گیا نمبر 4 شہید زندہ بیویاں بیوہ ہویا گے نکاح کر گیا نمبر 5 شہید زندہ بچے یتیم ہو گئے نمبر 6 شہید زندہ وراثت تقسیم ہو گئی یا گل کا سمجھن واسطے صحابہ کرام پہنچے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ اللہ فرمائے شہید زندہ سانو سمجھ نہیں آئی آمنہ دلال نے قرآن سنایا بھی ہے تے قرآن سمجھایا بھی ہے
ایکو والے دوست ایکو تا کم کرو، آواز موٹا کرو، اونچا کرو تھوڑا، توجہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظ سنیں، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی خدمت کے اندر پہنچی، حضرت سانو آئے سمجھ نہیں ہے تو سمجھاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی جواف طیر خضر، آپ نے فرمایا اللہ شہیداں دیاں روحاں سبز رنگ دے پکھواں چ رکھے نے، جنت دی چھوڑ دے دے، جنت دیاں نعمتاں کھاندے وین پیندے وین، لہا قنادیر معلقۃ بالعرش، اللہ دے عرش دے تلے گھونسلے بنے ہوئے نا، حق وجن تو نہ چران کرے نا۔ اللہ فرمایا حال تشتہون شیئا، حدیث پاک دے لفظ، شہیدو کوئی تمنا ہے تو بیان کرو، خواہش ہے تو دسو، قالوا لا حاجۃ لنا، حدیث پاک دے لفظ، اللہ سانو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ پھر پوچھے تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو، جو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں۔ اللہ بار بار پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون، یقین ہو گیا جو اللہ پوچھ کے راسی آخنا کہ اللہ ہی تمنا باقی ہے، انتر ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ساری روحانوں اے جیڑیاں جنت وچ دنیا دے جسم واپس بھیج دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہونا چاہتے ہیں، جیڑا مزار شہادت دی موت کی چاہے انہاں نعمتاں وچ بھی نہیں آیا۔ اللہ فرمائے میرا قانون کوئی نہیں، جی روح دنیا دے جسم چوں نکل آئیے قیامت تو پہلے دنیا دے جسم نہیں آ سکتی۔ تلا گم دے تو ہی دیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہادت ہوا شہیداں دی زندگی جنت والی، جڑے جنت دے خواہش مند دوست ہیں جنت دا نا اچا چاون میں دعا منگ سکتے واسطے، شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی دنیا والی یا جنت والی؟ محبت نال کیڑی زندگی؟ یہ گل تو دسو چا، مقام تے شان اے شہیداں دا زیادہ ہے یا شان انبیاء دی زیادی ہے؟ جی انبیاء کرام دی علیہ السلام، پر جس ویلے شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی جنت والی، تو انبیاء کرام دی زندگی وفات تو بعد شہیداں تو اعلی جنت والی۔ بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد زندگی سارے انبیاء کرام دی جنت والی زندگی تو سب تو اعلی جنت والی۔ میں بزرگاں دی موجود کی جملہ کھڑ لگا، حیات النبی دا منکر کافر، توجہ کرو تا، جیرا بندہ آکھے اشاعت التوحید و سننا لے حیات النبی دے منکرین، حیات انبیاء دے منکرین، اللہ دی قسم لعنت اللہ علی الکاذبین، اساں حیات انبیاء دے بھی قائل، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی قائل، پر بھائی جان اے تا پوچھنا حیات ہے کیڑی؟ اے تا پوچھنا حیات ہے کیڑی؟ اگر شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی جنت والی، تو انبیاء کرام دی زندگی وفات تو بعد شہیداں تو اعلی جنت والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد زندگی سارے انبیاء کرام دی جنتی زندگی تو بھی اعلی جنت والی۔ جسم محفوظ میں ہونے تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دی گل سنا چکا ہوں، اور میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے گلاب دا پھول ہوئے، بہار دا موسم ہوئے، صبح سویرے دا ٹائم ہوئے، شبنم دے قطرے گلاب دی پتیاں دے موجود ہوئے نا، ٹھنڈی میٹھی ہوا جھولتا کھلوتا ہے، ایسی حالت گلاب دا پھول اتنا تر و تازہ نہیں ہوگا جتنا وفات تو بعد پیغمبر دا جسم تر و تازہ ہوتا ہے۔ زندگی جنت علی، آپ نے خالی قرآن سنایا نہیں، قرآن سکھایا تے سمجھایا بھی نالے، تے نمبر 4 والحکمہ، سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیے۔ حدیث باقی چاہے ایک بندہ کھبے ہاتھ نال بیٹھا کھاندا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک، سجی ہاتھ نال کھا، اس ابو مذاق چا بنایا ہے، لازتیو میرا سجاد کم نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کن کذالک
کری کہ لفظ اس بلا کی زبان مبارک جو نکلے اللہ اس بندے دا سجا ہاتھ ہمیشہ سے سکا چھوڑا. آپ تو سننا سکھا رہے ہیں سجا نال کھا. یہ چار انگلیاں میری دیکھو. آیات دی تلاوت کرنا ایک، تزکیہ کرنا، دلوں پاک کرنا، روحانی طور پہ پاک کرنا دو، قرآن سکھاونا ترے، تے سنت دی تعلیم دینا چار. اللہ فرما دے چار کم میرے محبوب نے جس ویلے نن کیتے اس ویلے لوگوں دی حالت کیڑی آئی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ حوالہ ہے آخری 70. کھلم کھلا گمراہی چند لوگ میرے محبوب چار کم کیتے تے کیڑا انقلاب برپا ہویا. ایک ہندو آئی ہری چند اختر ہندو آکھے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے زروں کو ہم توشے سریا کر دیا. درفشانی موتی پکھیرنا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو پینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر، ہائے ہائے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسپیکر والوں کو کہے بھائی اسپیکر آن کرے، جلدی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے اور ہمارے آئے ہوئے معزز مہمانان کی خدمت میں کہ وہ آگے نشستوں پر تشریف لے آئیں. جتنے بھی علماء کرام مجمع میں موجود ہیں، مولانا محمد رفیق صاحب مدنی مسجد سے تشریف لائے، وہ بھی آگے نشستوں پہ تشریف لے آئیں. مولانا غلام محمد صاحب، اس کے علاوہ ہمارے جتنے علماء کرام معززین ہیں، مہمانان خصوصی ہیں، وہ آگے نشستوں پر برائے مہربانی تشریف لائیں. تلاوت کلام پاک اور حمد و نعت کے اشعار سے اس دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں. تو تلاوت کلام پاک کے لیے اور حمد و نعت کے اشعار کے لیے میں دعوت سخن دوں گا مشہور قاری قرآن اور ثناخان مصطفیٰ جناب قاری عبد القدیر سواتی صاحب کی خدمت میں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے اور حمد و نعت کے اشعار سے اس کا آغاز کریں. حضرات محترم، میری طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، لیکن جتنا اللہ رب العزت نے چاہا تو میں آپ کو سناؤں گا جتنے تک میں پڑھ سکا. اور جو میں پڑھوں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. جو شعر آپ کو اچھا لگے، سمجھ میں آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے. مختصر سی تلاوت کلام پاک کے بعد میں انشاءاللہ حمدیہ اور نعتیہ اشعار پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا پڑھنا اور آپ احباب کا سماعت کرنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بسم الله
کہیں سبحان اللہ، آواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، مجاہدوں کی طرح نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ۔ توحید پہ ایک کلام سے آغاز کرتا ہوں، جتنا میرے گلے نہ ساتھ دیا اللہ رب العزت کی مہربانی ہوئی تو میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ جو توحیدی بیٹھا ہے وہ بلند آواز سے کہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ جو یہ مانتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، وہ میرے ساتھ اگر مل کے پڑھے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ مشکل دی ہر گھڑی بچ، مشکل دی ہر گھڑی بچ، دکھیاں دا آسرا ہے۔ خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ اور آتش نو ویکھ کے میں گلزار او بناوے، آتش نو ویکھ کے میں گلزار او بناوے، فرعون نو ڈبوے، موسیٰ نو بچاوے، فرعون نو ڈبوے، موسیٰ نو بچاوے۔ ہر ایک نبی ولی دا، ہر ایک نبی ولی دا حاجت روا خدا ہے۔ ہر ایک نبی ولی دا حاجت روا خدا ہے۔ خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ اور ہر ایک جگہ تے ہر دم رہندا ہے نال میرے، ہر ایک جگہ تے ہر دم رہندا ہے نال میرے۔ سیارات ختم کر کے کردا ہے او سویرے، سیارات ختم کر کے کردا ہے او سویرے۔ اللہ میرا میرے ہر دکھ دی دوا ہے، اللہ میرا میرے ہر دکھ درد دی دوا ہے۔ خالق میرا خدا ہے، گونج پیدا کرتے ہیں، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے۔ اور رب دا حبیب پیارا، آقا دے یار پیارے، رب دا حبیب پیارا، آقا دے یار
خوش نصیباں آقا دے سنگ گزارے دن رات خوش نصیباں آقا دے سنگ گزارے اور سوہنے دا ہر صحابہ والے بلند آواز سے سوہنے دا ہر صحابی بے لوس با وفا ہے سوہنے دا ہر صحابی بے لوس با وفا ہے خالق میرا خدا ہے مالک میرا خدا ہے. اور اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں, توجہ کیجئے گا. جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا. ایک دے سوا خدا نہیں, جس کا عقیدہ وہ بولے گا. ایک دے سوا خدا نہیں, در در تے سر جھکا نہیں. ایک دے سوا خدا نہیں, در در تے سر جھکا نہیں. سجدہ بھی ہے عبادت کسے اور نو روا نہیں. سجدہ بھی ہے عبادت کسے اور نو روا نہیں. سجدہ بھی ہے عبادت کسے اور نو روا نہیں. اور سب جتا حاجت سب جتا حاجت روا بس خدا ہے. خالق میرا خدا ہے, مالک میرا خدا ہے. خالق میرا خدا ہے, مالک میرا خدا ہے. پہلے آپ کو توحید پہ کلام سنایا, اب سنت پہ, کیونکہ جماعت کا نام ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنت. پہلے آپ نے توحید پہ سماعت کیا کلام, ابھی سنت پہ سماعت کیجیے گا محبتوں سے. ہم مومن ہیں یہ ایمان ہمارا ہے, ہم